نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حج ادا فرما رہے تھے، حج کی ادائیگی کر رہے تھے، تو صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور انہوں نے ایک بڑا خطبہ دیا جس میں صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں ایسی ہے کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ان پر عمل کرو گے، ان دو چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دو چیزیں، ایک قرآن اور دوسرے احادیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہے، تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو اپنا بنانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و احادیث میں تمہارے لیے تمام طرح کی رہنمائی اور اصول و ضوابط بیان کر دیے گئے۔ اگر تم دنیا میں حکومت کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں بزنس اور کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں سیاست میں بلندی اور رفعت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں سب سے بلند رہنا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی تم اللہ کا قرب حاصل کرو، تو تمہارے لیے میں قرآن اور احادیث کا ذخیرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ دین مکمل ہے، یہ شریعت مکمل ہے، کسی اور مذہب اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں، یہ لوگوں کی اور خصوصاً متقین کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی گئی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے اس طرح، اس انداز میں جس میں کوئی جھول نہیں، جس میں کوئی افراط و تفریط نہیں، جس میں صرف جذبات سے کام نہیں لیا گیا، جس میں صرف انسان کے مزاج کا خیال نہیں رکھا گیا، یہ بہترین اور سیدھی سادھی رہنمائی کرتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا اور اس طرح کی تمام احادیث اور آیتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو مسلمانوں کے پاس ایسے اصول ہے، ایسا دستور ہے، ایسا منشور ہے اور ایسی شریعت ہے جو کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، جس میں لوگوں کی کامیابی مضمر ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس پر اپنی جان نچھاور کرتے، قرآن و احادیث کی تعلیم مسجدوں میں عام کرتے، لوگوں میں عام کرتے، گھروں میں اس کی تعلیم ہوتی، مسجدوں میں اس کی تعلیم ہوتی، اور جمعے کے دن مسجد کے منبر سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی، اس کی تفسیریں ہوتی، حضور کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کیا جاتا، احادیث کی تشریحات کی جاتی، اور ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے، اپنی بچیوں کو سکھاتے۔ لیکن ہوا یوں، خاص طور سے ہمارے اس دور میں، کہ قرآن کی اہمیت کم ہو گئی اور احادیث کی اہمیت کم کر دی گئی،
بزرگان دین کے ملفوظات، بزرگان دین کے اقوال اور ان کی سوانح حیات، ان کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن و احادیث کے ترجمے سے واقف ہو یا نہ ہو، اللہ نے سورہ فاتحہ میں کیا نازل فرمایا، بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اور قل هو اللہ میں اللہ کا حکم کیا آیا ہے، اللہ نے کیا نازل فرمایا ہے، اس کو جاننے والے بہت کم مل جائیں گے۔ لیکن اپنے بزرگان دین کے اقوال، بزرگوں کے احوال، ان کی سوانح حیات، ان کی زندگی کے واقعات، یہ بہت سارے لوگوں کو یاد مل جائیں گے اور ان کو بیان کرتے ہوئے بھی مل جائیں گے کہ اللہ نے اسی لیے قرآن اتارا تھا، کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لوگوں کو شریعت اسی لیے دی تھی کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بزرگان دین کے واقعات پر یا ناولوں پر لگ جائے۔ یقیناً بزرگان دین کے واقعات بیان کرنے چاہیے، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ اگر ہم بزرگان دین کے اقوال اور ان کے ملفوظات کو، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بیان کریں گے تو یہ غلط ہے۔ اپنی تعلیمات میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی محفلوں میں ہمیں مقدم قرآن و حدیث ہی رکھنا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے۔ آپ ایک خاص طبقے کو دیکھ لیں، ان کا لباس اپنے پیر و مرشد جیسا، ان کا رہنا سہنا پیر و مرشد جیسا، جو سنت کے بھی خلاف ہے۔ ایک صاحب گیروا کلر کا، لال سے کلر کا لباس پہن رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی حضور کو تو سفید کپڑا پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا کپڑا لباس پسند فرماتے تھے اور آپ گیروا کلر کا پہن رہے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یہ میرے پیر کا لباس ہے، میرے پیر و مرشد، میرے رہنما، میرے استاذ ایسا لباس پہنتے ہیں۔ ان کی ٹوپی، ان کا رہن سہن اور ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا پیر و مرشد جیسا تو ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہوا۔ یہ قرآن کریم پر ظلم ہے، یہ احادیث پر ظلم ہے، ان کی بے قدری اور ناقدری ہے۔ دنیا میں کسی بھی کتاب پر، کسی بھی گروہ پر، کسی بھی فرد پر، کسی بھی شہر پر یا کسی بھی جماعت پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا خود قرآن کریم پر مسلمانوں نے کیا ہے۔ بچوں کو قرآن کریم حفظ کرا دیا جاتا ہے، لیکن ان کو قرآن کے معانی اور اس کے اسرار و نکات، اس کے مطالب، اس کی تفاسیر، اس پر ترغیب نہیں دلائی جاتی، بہت کم ترغیب دلائی جاتی ہے۔ تعویذ کے لیے استعمال کریں گے، برکتوں کے لیے گھروں میں رکھ لیں گے، لیکن سیکھنے سکھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگے۔ جب تک قرآن کریم پر یہ ظلم نہیں چھوڑا جائے گا، جب تک احادیث کو اور حضور کی سنتوں کو اس کا رتبہ نہیں ملے گا، اس کا منصب نہیں ملے گا، مسلمانوں پر سے ظلم نہیں اٹھایا جائے گا۔